سزاؤں کی بات ہوئی تھی جب آپ کہہ رہے تھے کہ سزاؤں کا جو کانسیپٹ ہے جہنم کا، وہ بیسیکلی انسان اللہ تعالیٰ اپنے بدلے نہیں لے رہا ہوتا انسان سے، بلکہ انسانوں کے بدلے انسانوں سے لے رہا ہے. ڈز میک سینس کہ جس کا ظلم ہوا ہے اس کے ظلم کو اس کا انصاف ملنا چاہیے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے، میں بہت سارے اپنی سخت قسم کی جو ہیں سزائیں چھوٹے ذاتی مسائل کے اوپر، یعنی کہ میں انسانوں کو تو تکلیف اگر دوں، چوری کر لوں تو ٹھیک ہے سزا مل سکتی ہے، میں ٹریفک سگنل توڑوں تو ریاست بھی مجھے سزا دیتی ہے، میک سینس. لیکن میں نماز اگر پڑھوں نہ پڑھوں تو اس پہ کیوں مجھے سزا مل رہی ہے؟ داڑھی میں نہ رکھوں تو اس میں مجھے کیا مسئلہ ہے؟ پردہ میں نہ کروں تو یہ تو میرا ذاتی مسئلہ، میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا، تو اس سے کس سے بدلہ لیا جائے گا؟ لیکن دو چیزیں، ایک تو تکلیف ہو رہی ہے اور ایک نقصان ہو رہا ہے. کافی سارے نقصان ہوتے ہیں جن کی ظاہری جسمانی تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی. کسی پہ آپ نے ظلم کیا پھر تو تکلیف سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو. اگر آپ نے ماڈسٹی کے خلاف نعرہ بلند کر دیا ہے کہ ریاکاری پھیلاؤ تو لوگوں کو تکلیف تو نہیں ہوگی، پر نقصان بہت بڑا ہو رہا ہوگا. مقصد نہیں پتہ نا، پھر اگر لوگوں کو یہ نہیں پتا تو پھر مقصد نہیں پتا، سمجھ نہیں آیا کہ پوری کی پوری انسانیت کا کہاں سے اسٹیشن شروع ہوا تھا، آخری اسٹیشن کیا ہے. پردگی پوری انسانیت کا نقصان ہے. کیسے؟ اس لیے نہیں کہ آدمیوں کو کوئی اراؤزل مل رہا ہے تو آدمی زنا کی طرف جا رہے ہیں. ایک بائی پروڈکٹ ہے بائی پردگی کا. جو فرسٹ ڈیوسٹیشن کاز ہو رہی ہے وہ لیک آف ماڈسٹی اینڈ آف وینٹی انسائڈ دا وومن ہے. لوگوں کو دیکھے دکھاوے کہ کورٹ میں چلی جائے گی کہ میں زیادہ خوبصورت نہیں تو فلاں زیادہ خوبصورت ہے، ایروگنس بڑھے گی تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر نقصان کے ساتھ تکلیف بھی شروع ہو جائے گی. ایک ایروگنٹ بندے سے تکلیف ہی ہوتی ہے نا. پردگی کازز ایروگنس ان دا سیکنڈ ڈگری. فرسٹ ڈگری میں وہ ماڈسٹی کو کل کرتی ہے. ماڈسٹی کل ہوگی تو ایروگنس خود ہی اوپر جائے گی. تو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پردہ عورتوں کا آدمیوں کے لیے آیا ہے، تو آدمی نکال بھی دیں تو پردے کا حکم تو ویسے کہ ویسے ہی. پردے کا حکم از irrelevant آف کہ آدمی کتنے ہیں دنیا میں. عورتوں کے اوپر پردہ انڈیپینڈنٹ حکم آیا ہوا ہے، اور جب وہ انڈیپینڈنٹ حکم آیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے لیے آیا ہوا ہے، تو ان کے لیے کوئی فائدے کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا ہوا جو انسان کے اپنے فائدے کے لیے نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسلام سے یا شریعت سے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، ان کو نہ نقصان ہوتا ہے نہ فائدہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے ہر حکم کا کسی نہ کسی جگہ کے اوپر پوری انسانیت کو نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے. سو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کے ڈیپینڈنٹس بھی نماز نہیں پڑھتے، اور آدھی پوری امت نماز نہیں پڑھتی، 1% نمازی رہ گئے. تو کہیں نہ کہیں سے تو یہ کہانی شروع ہوئی تھی نا کہ ایک بندے نے شروع کیا، اس کے بعد 100 نے شروع کیا، اس کے بعد پوری کمیونٹی اب بے نمازی. سو اف یو تھنک دیر از این انڈیویژل میٹر، ناٹ لوکنگ ایٹ دا بگ پکچر. ایوری پرسن از اے ٹوٹل، ایک پوری اکائی ہے اسلام کی. ہر انسان اسلام کی پوری اکائی ہے. ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے ہر مسلمان اسلام کی پوری اکائی ہے. میرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے جس کو میں فالو کر رہا ہوں کہ ہر انسان اسلام کی پوری اکائی ہے، ورنہ پورے دنیا پہ سسٹم نافذ کرنے کے لیے نہ آدم کو بھیجا جاتا. سو ہر انسان چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، وہ اسلام کی اکائی ہے پوری سسٹم کی، کہ بہتری کا سسٹم یہ ہے. سو اگر ایک انسان پوری اکائی ہے تو اس کے اندر کچھ بھی نکالیں گے تو اسلام کو نقصان ہو رہا ہوگا. جیسے ایک سمندر کا ایک قطرہ پورے سمندر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، بالکل اس طریقے سے ایک انسان اس سسٹم کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جو پورے انسانوں کا سسٹم ہو. سو اینی اینڈ ایوری انڈیویژل میٹر از اے میٹر آف آل ہیومن بینگس. اٹ امپلائز ٹو wherever the dependents are, and of course the higher you go in the chain the more your dependents are. اور آپ اگر ریاست کے سربراہ ہو گئے ہیں پھر آپ بے نمازی ہیں تو آپ نے تو کہانی ختم کر دی. اس لیے گھر میں جو باپ سگریٹ پیتا ہے اس کے بچے بھی سگریٹ پیتے ہیں، مررنگ کرتے ہیں اس کو. It is a matter of how dependents follow how they perceive the whole world. سائنس میں نہیں کھول رہا، اس کا پورا انٹرنل کیمسٹری ہے ہماری. the way people mirror and the way they imitate and then mimicry starts. اس کو آرکیٹیپیکل بیہیویئر کہتے ہیں. ہر انسان اپنے کسی نہ کسی مینٹور کو ممک کر رہا ہوتا ہے. اب بچوں کا مینٹور ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، ہمارے مینٹور وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی لیول پہ کمپیٹنٹ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں ہماری زندگی میں کہ یار یہ اس بندے نے وہ والا مقصد اچیو کیا جو مجھے بھی چاہیے تھا. آپ نیچرلی اس کو مرر کر رہے ہوتے ہیں. آپ بالکل اس طریقے سے آل انڈیویژل میٹرز، اسپیشلی آدمی ذات کا. تو عورتوں کو تو اتنی سوشل ایکسپوجر نہیں ملتا، آدمیوں کو تو ہر جگہ کے اوپر کوئی نہ کوئی آپ کی ڈیپینڈنٹ میٹرکس نیچے سے کریٹ ہو رہی ہوتی ہے. سو اف یو آر بے نمازی دین یو کریٹنگ بے نمازیز. اف یو آر ناٹ guy who follows the policy by the letter,
you are spreading and deleting all the letters inside the books of people. اگر ایک انسان ہوتا وہی قرآن آنا تھا پورا اس کے اوپر, پورا کا پورا قرآن وہی آنا تھا. سورہ انفال بھی ایسی آنی تھی, حالانکہ وہ جنگوں کے اوپر بوٹی کی آیات ہیں اس میں, تب بھی وہ آنی تھی. اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ ایک انسان کو ایز اے یونٹ نہ سمجھیں, جیسے ہی آپ اس کو یونٹ ڈکلیئر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پھر اس کے لیے تو اور لوگوں کی بھی ضرورت چاہیے تھی, ورنہ تو یہ سسٹم ہی نہیں پورا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے, پہلے سے شروع سے ہی میں ایز اے فیملی میٹر شروع کروں گا اس کو, آدمی کے ساتھ عورت, عورت کے ساتھ بچے, اور پھر پورا کا پورا ایک کمیونٹی سسٹم کریٹ ہوا. جب پورا کمیونٹی سسٹم کریٹ ہوا تو قرآن پاک کی پوری سینس سمجھ آ گئی کہ یار یہ تو بڑے مسائل ہیں جس کے ساتھ ہیومن کمیونٹی کے ہونے کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں, اس کے حل ساتھ ساتھ پہلے ہی آئے ہوئے, پہلے حل آیا ہوا, بعد میں مسئلے نظر آنا شروع ہوئے. As soon as you get to understand that, then you'll understand where your placement is inside the globe, what part of implications are based only on your soul actions. اور تب آپ کو پتہ چلتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ملی ہوئی ہے اسپیشلی ایک آدمی کو